ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آل آؤٹ۔ ناظرین، ہماری ٹیم، ہمارے شاہین کبھی ہمیں بہت اور بے تحاشا خوشیاں دیتے ہیں تو کبھی ایسا غم کہ بس دل رونے کو چاہتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اگر برسبن ٹیسٹ میں ہم کھیل کے ہارے تو ایسا لگتا ہے کہ میلبورن ٹیسٹ بغیر کھیلے ہار گئے۔ ایک ایسا ٹیسٹ جس میں پہلی اننگ میں شاندار پرفارمنس ہوئی، لیکن جب ہم سیکنڈ اننگ کھیلنے جاتے ہیں تو ہم 64 اوور بھی نہیں کھیل پاتے اور 2 سیشن کا صرف کھیل باقی رہ جاتا ہے۔ ہمیں اس ٹیسٹ کو صرف ڈرا کرنا تھا۔ پوری کی پوری بیٹنگ لائن جو ہے وہ دھوکہ دے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا 43واں اجلاس ہوا کراچی میں اور اس میں کئی فیصلے کیے گئے۔ وومن ٹیمز میں بھی تبدیلی کی بات کی گئی، جونیئرز میں بھی تبدیلی کی بات کی گئی، پاکستان میں انٹرنیشنل میچز کی بحالی کی بھی بات کی گئی اور پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے کی ایک بار پھر یقین دہانی کرائی گئی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جو اسپورٹس میں تو کم سے کم ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کھیلنے والے پلینگ لائن میں شامل یا وہ جو اس وقت میدان میں موجود ہیں ان کے درمیان اگر کوئی گرما گرمی ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن سابق کھلاڑیوں کا آپس میں الجھنا اور محض تنقید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دست گریباں ہو جانا، یہ بات بھی قابل مذمت ہے۔ اور ایک ایسا ہی واقعہ سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی اور سابق انٹرنیشنل کرکٹر محمود حامد کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کو ہم مبینہ طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ اب تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے اور خاص کر جو بورڈ نے اعلان کیا ہے بھارت کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا، اس ایم او یو پہ جس پہ کل تک وہ کہتے رہے کہ ایم او یو جو ہے وہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوتی، ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ اب شہریار خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک وومن میچ کے سلسلے میں بھارت کو مجبور کیا اور آئی سی سی نے انہیں فائنینشلی بینیفٹ دیا، وہی کیس اسی طریقے سے دوبارہ لڑیں گے۔ ان موضوعات میں ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اسپورٹس اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، ہمارے اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، یحییٰ حسینی۔ یحییٰ، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہمیں جوائن کیا انہوں نے اسٹوڈیو میں، آصف خان۔ آصف، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ یحییٰ بھائی، عجیب سی صورتحال ہے، عجیب سی صورتحال ہے، کبھی کہتے ہیں جنگ لڑیں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں لڑیں گے۔ آخر ماجرا کیا ہے آپ سے جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے سوال کا جواب اپنے مہمان سے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت کے خلاف قانونی جنگ کی، اس ایم او یو کی جس کو لڑنے کے لیے اختیار جو ہے گورننگ بورڈ نے دے دیا ہے چیئرمین شہریار خان کو۔ چیئرمین شہریار خان کل تک کہتے رہے کہ جی یہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، ایک مفاہمتی یادداشت ہے اور اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ خود شہریار خان نے کیا کہا ہم پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، اس کے بعد یحییٰ حسینی سے جانیں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ذرا شہریار خان نے کیا کہا ذرا سنائیے گا۔ افسوسناک بات ہوئی ہے وہ آج کی بورڈ کی میٹنگ میں تو پتہ چلا، آج ہم جو ہارے ہیں میلبورن ٹیسٹ، اسے بے حد افسوس ہوا ہے اور صدمہ ہوا ہے کہ یہ میچ ہارنے کا نہیں تھا۔ جو بھی ہماری بلڈ اپ ہوئی تھی مورال کی اور آن دا گراؤنڈ کارکردگی کی پچھلے ٹیسٹ میں، اس پہ سمجھ لیجیے پانی ایک قسم سے پھرا ہے، لیکن اب کوشش یہی ہوگی تھوڑا بہت ریکور کریں سڈنی میں، لیکن آج کی ہار کی ہمیں بہت ہی افسوس ہوا۔ دیکھیے وہ شارٹ سنا دیں، ٹیکنیکلی خرابی ہو گئی جو چیئرمین صاحب نے ایم او یو کے حوالے سے کہا بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کی وجہ سے، ہمیں وہ سنا دیں تاکہ ہم اپنے مہمان سے اس پر جواب لے سکیں۔ چیئرمین صاحب نے جو ایم او یو کے بارے میں کہا ہے، 6 میں سے 2 آپ نے مس کرا دی، اور آئی سی سی سے بھی کہیں کہ کیونکہ آپ وٹنس تھے ایم او یو کے، تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے لاس ہوئے ہیں ان کو پورا کریں۔ اس کا لیگل کیس اب بن رہا ہے اور بننے کے بعد پھر ہم اس کو پریزنٹ کریں گے، ہندوستان کو بھی کریں گے اور ہم آئی سی سی کو بھی کریں گے۔ 6 میں سے 2 آپ نے مس کرا دی، اور آئی سی سی سے بھی کہیں کہ کیونکہ آپ وٹنس تھے ایم او یو کے، تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ
ہمیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے لاس ہوئے ہیں ان کو پورا کریں۔ اس کا لیگل کیس اب بن رہا ہے اور بننے کے بعد پھر ہم اس کو پریزنٹ کریں گے، ہندوستان کو بھی کریں گے اور ہم آئی سی سی کو بھی کریں گے۔ 6 میں سے 2 آپ نے مس کرا دی اور آئی سی سی سے بھی کہیں کہ کیونکہ آپ وٹنس تھے ایم او یو کے، تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے لاس ہوئے ہیں ان کو پورا کریں۔ اس کا لیگل کیس اب بن رہا ہے اور بننے کے بعد پھر ہم اس کو پریزنٹ کریں گے، ہندوستان کو بھی کریں گے اور ہم آئی سی سی کو بھی کریں گے۔ جی آپ نے سنا کہ شہریار خان کہہ رہے ہیں کہ اب ہم قانونی جنگ لڑیں گے، کیا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم کورٹ میں جا سکیں؟ دیکھیں اصغر، قانونی معاملات میں پاکستان کرکٹ بورڈ اچھے خاصے پیسے گوا چکا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جب عامر کو واپس لے کر آ رہے تھے تو صرف لیگل اوپینین کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ روپے جو ہے وہ جھونک دیے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک طرف نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 6 سیریز کھیلے گا انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے لیے بڑا منافع کا سودا ہے۔ پھر شہریار صاحب یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ضرور ایک معاہدہ کر کے آئے تھے بھارت کے ساتھ لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر قانونی حیثیت نہیں ہے تو اب کس بنیاد پر آپ انڈیا کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سپر لیگ پر کانسنٹریٹ کرے۔ بھارت کھیلتا ہے کھیلے، نہیں کھیلتا نہیں کھیلے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری طرف اب جب بگ 3 کا معاملہ آیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں تو پھر دونوں کرکٹ بورڈز نے یہ طے کرنا ہے کہ کب کہاں اور کیسے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا فیوچر ٹور پروگرام ہوتا تھا، اس میں کرکٹ بورڈ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ کتنی دفعہ کھیلیں گے، میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ کھیلوں گا۔ ہے زیادتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کی ٹیم ایک سال میں 3 مرتبہ آسٹریلیا جاتی ہے اور پاکستان 2010 کے بعد آسٹریلیا 2016 میں جا رہا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جب فیوچر ٹور پروگرام بنتا ہے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں چائے بسکٹ کھا کر آ جاتے ہیں، تو وہ اس وقت کیوں نہیں بات کرتے آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، جنوبی افریقہ سے، نیوزی لینڈ سے کہ بھائی آپ ہم سے 5 سال کے بعد کیوں کھیل رہے ہیں؟ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو کورٹ میں گھسیٹیں گے، بہت غلط کر رہا ہے بھارت، تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کو بالکل نہیں کھیلنا چاہیے انڈیا کے ساتھ، آپ کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانی چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ ٹیم ایک اہمیت ہے، ایک آئی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ میں بار بار ایک یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو انڈیا نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کی ٹیم آئی سی سی ورلڈ T20 کھیلنے کے لیے چلے گئے، اتنے مخدوش حالات تھے، پہلے کہا گیا کہ حکومت پاکستان کلیئرنس دے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کرکٹ کو اور سیاست کو الگ رکھا ہے۔ یہ معاملہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ کبھی حکومت پاکستان نے مداخلت نہیں کی پاکستان کرکٹ کے معاملات میں، کبھی نہیں روکا بھارت جانے سے یا کھیلنے سے۔ لیکن یہ دوسری طرف بھارت اسی لیے روکتا ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ پاکستان کے کھلاڑیوں کو بھارت میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کھلاڑی انڈیا کی سرزمین پر جا کر ان کی سرزمین پر دھول چٹا دیں۔ ایک دل میں آپ کے ڈر ہے، ایک دل میں آپ کے خوف ہے، اسی لیے آپ اپنے ملک میں پاکستان کے کھلاڑیوں کو نہیں آنے دینا چاہتے۔ آصف، دل میں ڈر ہے، بھارت کے خوف ہے، کیا اس میں پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ ہم بھارت کو کورٹ میں لے جائیں؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں نا، ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے اس سے پہلے؟ 96 ورلڈ کپ میں ہوا ہے، 2003 میں ہوا ہے، لوگوں نے کینیا جانے سے انکار کیا، زمبابوے جانے سے انکار کیا، تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو ٹیم بالکل جو ٹیم نہیں کھیلی اس کو پوائنٹس مل گئے۔ تو یہ طریقہ ابھی جب ویمن کرکٹ کا میچ تھا اس میں انڈیا پاکستان سے نہیں کھیلا، آپ کو پوائنٹس مل گئے۔ تو یہ تو 2 مثالیں موجود ہیں، تو آئی سی سی اگر فالو کرے گا تو ان 2 مثالوں کو کرے گا۔ شہریار خان صاحب کی جو بات ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کورٹ میں کس وجہ سے لے کے جائیں گے کہ انڈیا معاہدہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہا، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ مفاہمتی یاد ہے، انہوں نے کہا کہ پیسے ہم کمپنسیشن چیلنجیبل تو نہیں ہوتے نا، وہ ہوگا نہیں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آئی سی سی جو ہے نا، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا آئی سی سی کہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ان دونوں کرکٹ بورڈز نے دیکھنا ہے۔ آئی سی سی کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں، کاؤنسل ہے آئی سی سی، کاؤنسل کی اپنی انفرادی اپنی چیز تھوپ نہیں سکتی، جس لائک کمپنی کام کر رہی ہے نا وہ تو، اور ایک ہوتی ہے فیڈریشن، جیسے فیفا ہے۔ فیفا چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسوسی ایشنز کو سسپینڈ بھی کر دیتی ہے، اور دوسری مثال اس کی یہ کہ آئی سی سی
اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے تو وہ DRS ایک سسٹم ہے, وہ انڈیا نہیں لینا چاہتا تو نہیں ہوتا, لیکن اگر فیفا گول لائن ٹیکنالوجی امپوز کرتی ہے تو پھر وہ سب پہ جاتی ہے. تو یہ فرق ہے ICC. لیکن اس MOU میں ایک لائن ہے کہ سبجیکٹ ٹو بی اپروول فیڈرل گورنمنٹ. بالکل ایسا ہی. تو اس نقطے پہ کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. کیا کورٹ میں جا کے یا پھر وہ بات نہیں کر سکتے جو ہم نے وومن ٹیم کے لیے کہا تھا کہ لائیں اپنی گورنمنٹ کا وہ آبجیکشن دکھائیں کہ اس نے آپ کو روکا ہے؟ تحریری طور پہ تو دینا ہوگا. نہیں آئے نا, وہ تو معاملہ طے ہو گیا. گورنمنٹ ویمن میچز میں وہ آئے نہیں تو ان کو وہی طریقہ اپنایا گیا جو ICC ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے کہ اگر آپ میچ نہیں کھیلیں گے تو فورفیٹ ہو گیا, اور فورفیٹ کے آپ کو 2 پوائنٹس ملیں گے. یہ معاملہ شروع ہوا تھا جوہانسبرگ میں جو ICC کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں شہریار صاحب نہیں گئے تھے, نجم سیٹھی گئے تھے. نجم سیٹھی نے وہاں پہ یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. انہوں نے کہا تھا اگر آپ میچ نہیں کھیلتے تو 2 پوائنٹس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل وہی ریپیٹ کیا شہریار خان صاحب نے. کورٹ میں آپ کیسے لے کے جائیں گے MOU؟ وہ تو میرے اور آپ کے بیچ ہے, اور ہم دونوں نے اس پہ سائن کیا ہے کہ اگر حکومت اجازت نہ دے, اس میں ذیلی شک نہیں ہے کہ حکومت یہ اس بنیاد پہ اجازت نہ دے. کنڈیشن کوئی نہیں. پاکستان کی ٹیم بھی جو بھارت گئی تھی وہ حکومت کا آخری وقت تک انتظار کرنے کے بعد گئی تھی. چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس سے پہلے یہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں جا رہی, اور پھر اس کے بعد چودھری نثار صاحب آئے. وہ یہی کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی یہ مداخلت نہیں کی پاکستان اور بھارت کے خلاف درمیان میچ کے لیے, اور ہمیشہ پاکستان نے آگے بڑھ کے سپورٹ کیا اپنی ٹیم کو بھی اور اپنے پلیئرز کو بھی. لیکن اس بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس MOU کی جو پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کے درمیان ہوا. ہمارے مہمانوں کا کہنا ہے کہ وہ کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن کیا بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلے گا؟ ابھی ICC چیمپئنز ٹرافی جون میں ہے اور وہ شیڈول ہے, اس میں میچ بھی ہمارا ہے بھارت سے. کیا یا بھائی کھیلے گا؟ اصغر پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا, مجھے آصف کا نہیں پتا, یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ میں کوئی قانونی ماہر ہوں نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اس حوالے سے سٹانس لے رہا, میں نے یہ کہا کہ نجم سیٹھی صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے 6 سیریز کا معاہدہ طے کر لیا ہے. اس کے بعد شہریار صاحب نے کہا کہ یہ 2 کرکٹ بورڈ کے درمیان معاہدہ ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اب شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کورٹ آف آربیٹریشن میں لے کر جا رہے ہیں یا کسی غیر ملکی کورٹ میں لے کر جائیں گے. پاکستان میں انڈیا پاکستان کا کیس نہیں ہو سکتا, یا انڈیا میں پاکستان انڈیا کا کیس نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کیا اس میں فریق بنے گا؟ اب کہتے ہیں کہ ICC کے تھرو جائیں گے, ہم اس کو فریق بنائیں گے. اب دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ ڈیفینیٹلی ان کی ایک قانونی ٹیم ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں اس کی وضاحت میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھارت کے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے معاہدے کو نہیں لے کر جا سکتے کورٹ میں. دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان بھارت سے کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. دیکھیں عموماً ایسا ہوتا رہا ہے, ہوتا نہیں رہا بلکہ ہوا ہے کہ ICC ورلڈ T20 ہو, چیمپئنز ٹرافی ہو, ورلڈ کپ ہو, کیونکہ ان میچز پر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹی وی رائٹس کے حوالے سے پیسہ ملتا ہے, پھر کرکٹ بورڈ کو اس کے پیسے کا جو ہے وہ شیئر ملتا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دیتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس میچ سے پیچھے ہٹے گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو لارڈز میں میچ ہے وہ شیڈول میچ ہوگا, کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ ہر وہ طریقہ اپناتا ہے, کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارتی سیاست کے بڑے اہم مورے ہیں, انوراگ ٹھاکر ہوں یا پھر باقی لوگ ہوں, وہ بھارتی سیاست میں بھی اہم مورے ہیں, تو وہ وہی کام کریں گے جو بھارت کی حکومت ان سے کہہ رہی ہے. آن دا ادر سائڈ جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پینل پر پاکستان اور انڈیا کھیلیں گے تو وہ شاید اتنی زیادہ جو ہے وہ ریزنٹمنٹ شو نہیں کریں گے. ہاں ان کا ایک کام ہے کہ انڈین پریمیئر لیگ میں پاکستان کے کھلاڑی نہیں آنے چاہیے, پاکستان اور انڈیا کی سیریز نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں آ کر کھیلے, لیکن ہم پاکستان سے پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے. تو نہیں کھیلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی سیدھا اپنا سٹانس رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم مر نہیں رہے آپ سے کھیلنے کے لیے, آپ نہیں آتے تو نہیں. پاکستان بھارت سے کھیلے بغیر نمبر 1 بنا ہوا ہے, اور آج بھی اگر پاکستان کی ٹیم بھارت سے مقابلہ کرتی ہے تو ناکو چنے چبا سکتی ہے, ان کو ناکامی کے گڑھے میں دھکیل سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کی بولنگ بھارت کی بیٹنگ سے بہت زیادہ بہتر ہے. پاکستان کی بولنگ بہت بہتر ہے, اور اسی چیز پہ ڈیپینڈ کیا تھا مکی آرتھر نے, اور کہا تھا بیٹسمینوں 300 رنز تم بنا دو, باقی بولر سنبھال لیں گے. آپ نے دیکھا آصف کے میلبورن ٹیسٹ میں ہم 443 رنز بنائے ہم نے, اور ہمارے بولر سنبھال نہیں سکے. دیکھیں بولنگ کی وجہ سے ہی آپ میچز ہار رہے ہیں زیادہ تر. آپ ون ڈے سیریز پہ چلے جائیں, انگلینڈ کے 400 تو ون ڈے میں بنوائے تھے آپ نے, اس کے بعد پھر آگے ٹیسٹ میں آ جائیں, آپ اس والے ٹیسٹ میں آ جائیں 400 پاکستان نے بنا دیے تو 600 آپ نے ان سے بنوا دیے.
وہ جو پریشر تھا پہلی اننگ یاسر شاہ بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکے. یاسر شاہ نے کوئی 6 کی ایوریج سے پہلی اننگ میں جب شروع میں انہوں نے رنز کیے, دوسری اننگ میں جب چند گھنٹوں میں 264 رن بنا کے, اور وہ میرے خیال سے انہوں نے ریکارڈ ہے کہ وہ 2 مرتبہ شاید زیادہ 200 سے زیادہ رنز دے پائے ہیں اس سال میں, دے دیے انہوں نے. تو بولنگ سب سے بڑا کنسرن ہے, بولنگ. اور یہ جو 2 نام آپ نے لیے جن پہ ہم ڈیپینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں, یاسر شاہ, وہاب ریاض کا تو نو بال بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ بھی ایک بہت سنگین, بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. نو بال پہ اظہر محمود کام نہیں کر رہے ہوں گے اظہر محمود کام, لیکن ایک 7-8 سال سے آدمی کھیلا ہوا ہے, تو اظہر محمود تو اس کو نہیں بتائے گا کہ نو بال کو کس طرح سے کنٹرول کرنا, بتایا ضرور ہوگا, لیکن یہ چیز تو بولر کو خود کرنی ہے. اور اتنا تجربے کار بولر, اتنا اچھا بولر, تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں اس کے اس کا جو تال میل جس کو کہتے ہیں ردم, اس میں کمی ہوگی. لیکن ابھی وہ جو انڈیا والی بات کرے تھے, پاکستان نمبر 1 بھی انڈیا کی ایک میچ کی وجہ سے وہی بنا تھا. پاکستان بیٹھے بیٹھے ہی نمبر 1, اور بیٹھے بیٹھے ہی نمبر 1 سے 3 پہ آ گیا, 3 سے پھر 2 پہ آ گیا. لیکن پرفارمنس تو تھی نا پاکستان کی. مصباح کی قیادت میں جو کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں وہ بھی تو ایک ریکارڈ ہے. بالکل ہے. تو پاکستان کے کامیاب ترین کپتان پھر آپ اس کو مانتے ہیں؟ ہاں, کامیاب ترین کپتان تو ہے وہ. یہ کیا وجہ تھی کہ سیکنڈ اننگ میں ہم اتنے زیادہ نیچے چلے گئے؟ ہم 181 رنز ہمارے سامنے تھے, 64 اوور تھے, وہ بھی ہم نہیں کھیل پائے اور پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. دیکھیں اصغر, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہو 600 پلس ہم نے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیے تھے دبئی میں, اور نیکسٹ اننگ میں 123 رنز پر پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. تو ویسٹ انڈیز سے تو کافی بہتر ہے آسٹریلیا کی بالنگ لائن اپ, اور اس بات کا خدشہ تھا, اس بات کا ڈر تھا, اس بات کے وسوسے تھے کہ پہلی اننگ میں پاکستان نے 3 دن میں بیٹنگ کر کے 443 کے ہنسے کو جو ہے وہ جا کر ٹچ کیا, جبکہ 100 سے زیادہ اوورز نہیں ہوئے. آن دا ادر سائڈ اس بات کا خدشہ تھا کہ جب مصباح الحق نے میلبرن میں ٹاس جیتا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جی اس پچ پر ہمیں چوتھی اننگ نہ کھیلنی پڑے, اور شاید اسی لیے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا. اور جب کبھی کوئی کپتان ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کرتا ہے تو سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے, آپ ایک اچھا رنز کا ٹوٹل کھڑا کرنے کے لیے پر امید ہے. لیکن اچھا آغاز آپ کو نہیں ملا, سست روی کی آپ نے بیٹنگ کی, اور پھر وہی ہوا کہ ہماری ٹیم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. جہاں دباؤ آیا, ہمارے جو بیٹسمین تھے وہ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جو ہے وہ اپنی وکٹیں گواتے رہے, ماچس کی تیلیوں کی طرح پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ بکھر گئی. یہ حقیقت ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم کافی عرصے سے مصباح الحق اور یونس خان کے اوپر بہت زیادہ بینک کر رہی ہے. جہاں یہ پرفارم نہیں کرتے آپ کی ٹیم اسٹرگل کرتی ہے. اظہر علی نے 3 دن بیٹنگ کی, 206 رنز اسکور کیے, ناقابل شکست رہے, کوئی اس میں سروکار نہیں ہے کہ سال 2016 میں وہ پاکستان کے ٹاپ اسکورر رہے, ٹیسٹ میں 1000 پلس رنز انہوں نے اسکور کیے, پاکستان کے 5ویں بیٹسمین بنے. بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ کے رنز ٹیم کے کام نہیں آتے, جب آپ کی پرفارمنس ٹیم کو کہیں کھڑا نہیں کرتی, تو پھر اس پرفارمنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس پرفارمنس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آصف, پرفارمنس کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اس میں قصوروار کون ہے, ہمارے بیٹسمین یا آسٹریلیا کے بولر زیادہ اچھے تھے؟ نہیں, قصور تو آپ بیٹنگ کو ہی دیں گے کیونکہ انہوں نے رنز کم. آسٹریلیا نے محنت نہیں کی. بالکل کی ہوگی, تو اس کا پلان بھی تھا. بالکل کی ہے, جس طرح کی کچھ گیندیں جس طرح پڑی ہیں. اب دیکھیں پہلی اننگ میں پاکستان نے جس طرح یا نے کہا, میں اتنے زیادہ الفاظ نہیں لا پاؤں گا جو یہ دے رہے ہیں شاعرانہ, وہ میں نہیں کر سکتا. لیکن پہلی اننگ میں جیسے انہوں نے کہا 400 آپ نے رنز کیے, اس کے جواب میں جب آسٹریلیا آیا تھا کتنا تیز کھیلے تھے وہ. تو یہ جو ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا ہے نا, ڈاٹ بالز آپ دیکھ لیں, آپ میں اس طرح سے دیکھ رہا تھا میچ کو کہ اسکور کارڈ آپ اٹھائیں, آپ پلیئرز کا جو ویگن ویل ہے وہ دیکھیں, گراؤنڈ کے چاروں طرف اسٹروکس نہیں کھیلتے, تو آپ بلاک ہیں بہت ساری جگہ سے. اب ایک اظہر ہے, اظہر مڈ وکٹ اس طرف زیادہ کھیلتے ہیں, تو ان کی یہ والی سائڈ بلاک ہے. باقی اور بیٹسمین کو آپ دیکھ لیں, سوائے اسد شفیق کے کوئی ایسا بیٹسمین مجھے نظر نہیں آیا. بابر اعظم ہے, مصباح خود ہے, یونس ہے. بالکل, میں مصباح کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں. تو اس سیریز کے اندر مصباح نے تو خیر کھیلا ہی نہیں نا, یونس نے ایک اننگ کھیلی ہے. آپ دیکھیں نا ان کا ذرا اسکور کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھیں. تو بیٹنگ کوچ کوئی مدد نہیں کر رہے. بیٹنگ کوچ اصغر کیا کرے گا مجھے بتائیں نا. کم از کم بابر اعظم پہ تو محنت کر سکتا, کام کر رہے ہوں گے. مصباح ایک سینئر ترین ہے, یونس سینئر ترین ہے, لیکن بابر اعظم کو تو ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے آپ نے اس کو ٹیسٹ ڈیبیو کرا دیا. بیٹنگ کوچ نہیں, ہیڈ کوچ کے بارے میں ہم نے کہیں سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو چارٹ بنا کے دے دیتا ہوں ان کو, بورڈ کے اوپر میں سارا پلان دے دیتا ہوں, یہ جا کے عمل نہیں کرتے اس پہ. یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب برسبن ٹیسٹ میں آپ بالکل نیچے تھے, لیکن پھر ایک دم سے آپ نے کم بیک کیا, اس نے کھیلا, شفیق نے اور باقی لوگوں نے کھیلا.
تو یہ ہے کہ نا آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے. یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں. مصباح جس پہلے تو آصف سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. آصف کہتے ہیں کہ اگر وہاب ریاض نو بال کر رہے ہیں تو 10 لاکھ روپے لینے والے بولنگ کوچ اظہر محمود کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بیٹسمینوں کی ناکامی کا پوچھا تو آصف کہتے ہیں کہ 8 لاکھ روپے مہینہ لینے والے پچھلے 3 سال سے پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور ہاتھ کھڑے کر دیں گے کیونکہ ان کو اندر جا کے بیٹنگ نہیں کرنا. پاکستانی فیلڈر کیچ گرا دیتے ہیں تو گھٹنے کا آپریشن کروانے والے اسٹیو رکسن 8 لاکھ روپے مہینہ کر لیتے ہیں, ان کو بھی آپ سائیڈ میں کر دیں. پاکستان ٹیم کے کوچ 20 لاکھ روپے مہینہ کے لیتے ہیں. مکی آرتھر 11 میں سے 7 ٹیسٹ میچ پاکستان ٹیم آ چکی ہے, ان کو بھی چھوڑ دیں. کھلاڑیوں کا قصور ہے, بالر اچھی گیند نہیں کر رہے, بیٹسمین اچھی گیند نہیں کر رہے. اگر سب کو سائیڈ میں کر دیں تو پھر یہ کوچنگ سٹاف کی مرض کی دوا ہے. میں نے تو ہمیشہ جب بھی گراؤنڈ میں جا کر دیکھا ہے گرانٹ فلاور کو صرف وہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. اسٹیو رکسن سے چلا نہیں جاتا, وہ پاکستان ٹیم کے فیلڈنگ کوچ ہیں. آپ کے فیلڈنگ کوچ کو فزیکلی خود فٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب فیلڈنگ کوچ سے نہیں چلا جا رہا تو وہ کھلاڑیوں کو کیا بتائے گا. تمام کوچز کو سائیڈ کر دیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے, کانٹریکٹ دیتے ہیں نا کوچ کو, آپ نے کانٹریکٹ دیا ہوگا نا اتنے ٹائم کا. اگر آپ کوچ کو 4 یا 5 یا 10 میچز کی بنیاد پہ نکال رہے ہیں, بات ہو رہی ہے آصف, وہ یہ ہو رہی ہے کہ اتنے بھاری معاوضے لینے والے اب ٹھیک ہے کردار کیا ہے ان کا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر 15 رکنی ٹیم ہے تو 11 رکنی آفیشل ہے. وہ بات ٹھیک ہے, اس پہ انکار نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کردار کیا ہوگا, ان کا کردار کیا ہے. اچھا پھر ہم باہر سے لے کے آتے ہیں کہ جی بہت ہائی فائی ہوں گے, بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. پاکستان ہم دیکھتے نہیں. سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ ہمارا ہیڈ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ دونوں غیر ملکی ہیں. پلیئر کو کون سمجھائے گا. دیکھیں بات دراصل یہ اظہر, پاکستان کی سلیکشن کمیٹی تو اپنی زبان سمجھتی ہے نا. پاکستان کے لیے 120 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے انضمام الحق چیف سلیکٹر ہیں, 2 ون ڈے کھیلنے والے وسیم حیدر سلیکٹر ہیں, پھر 34 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے توصیف احمد سلیکٹر ہیں, 99 کا ورلڈ کپ کھیلنے والے وجاہت اللہ واسطی سلیکٹر ہیں. 20.5 لاکھ روپے ان کو ماہانہ پاکستان کرکٹ بورڈ پے کر رہا ہے, لیکن مصلحت پسندی کا شکار ہے یہ سلیکشن کمیٹی. آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی عمدہ پرفارمنس پر کامران اکمل کو موقع نہیں دیا. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں 20 وکٹیں لے کر ڈومیسٹک کی میں بات کرتا ہوں, لیکن ایک ہمارے جوائن کے ہمیں ساجد خان نے امریکہ سے ہمارے اسپورٹس اینالسٹ ہیں ساجد خان. السلام علیکم ساجد. وعلیکم السلام اصغر بھائی, آپ کو, یحییٰ بھائی کو اور ان کو مہمان کو بہت بہت آصف خان ساتھ ہیں ان کے. وعلیکم السلام. آصف بھائی کو بھی بہت بہت سلام. ساجد بھائی آپ نیو ایئر منانے کے لیے امریکہ چلے گئے, یہ آپ نے ارے بہت, میں تو نیو ایئر منانے گیا, مگر جو بات آپ حقائق پہ آپ اور ہم جو میٹرو نیوز چینل بات کرتے ہیں یقینی طور پر وہ سچ ہو گئی ہے. جس طرح یہ بتائیں کیسا آپ نے نیو ایئر کیسا انجوائے کیا امریکہ میں؟ بہت انجوائے کیا الحمدللہ. کل ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا اسلامی سال تو محرم میں آتا, مگر نیا سال 2017 پاکستان کرکٹ کے لیے خوشیوں کا سال لے کر ہے. جس طرح آپ اور جس طرح ہم سب کرکٹ کے لیے بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں, یقینی طور پر جس طرح کوچوں کے حوالے سے جس طرح آپ نے ہمیشہ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی. آپ کے بالنگ کوچ بات کرتے تھے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کوالیفائڈ کوچز نہیں کام کرے. بات یہ پاکستان 92 ورلڈ کپ جیتا, 2009 ورلڈ کپ جیتا, اور پاکستان نے ورلڈ کلاس پلیئر اسی سسٹم سے پیدا کیا, مگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو فورن کوچ نہیں ہینڈل کر سکتے. جس طرح آپ نے بھی ہمیشہ اس حقائق سے پردہ اٹھایا. سب سے مہنگے ماڈرن کوچ پاکستان کے موجودہ کوچ موجودہ, وہ کتاب کے 50 سے زیادہ صفحے لکھ چکے ہیں. یقینی طور پر وہ سروائیو کر سکیں گے نہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کہا اس طرح کی 2016 میں جس طرح آخری ٹیسٹ میچ کھیلی ہے, جس طرح لاسٹ اننگ کھیلی ہے, 80 کی کرکٹ کھیل رہی ہے. ماڈرن کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ماڈرن کوچ ہمارے ساتھ موجود ہے, مگر ماڈرن پلیئر اگر ہم بات کی جائے, یونس خان مزولک پاکستان کی کرکٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ان جیسے گریٹسٹ پلیئر پاکستان پروڈیوس نہیں کر سکتا. مگر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے, جو پاکستان کی سلیکشن کمیٹی, ہمیشہ میں حقائق سے بات کرنا چاہتا ہوں, جو موجودہ چیف کوچ بیٹنگ کنسلٹنٹ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں, اور جو کوچز ہیں وہ زیادہ, جو سلیکٹر اور کوچز کے کام انجام دینے کے بعد سلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری انہوں نے حاصل کی ہے. جس طرح آپ کی آئی بہت اچھی ہے, آصف بھائی کی آئی بہت اچھی ہے, کہ اصغر بھائی کی آئی بہت اچھی ہے. تو میرا صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹر جو بنگلہ دیش کھیلنے گئے تو ان کو اجازت کیوں دی اور کس وجہ سے دی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو موجودہ سلیکٹر ہیں, چیف سلیکٹر, وہ کہتے ہیں مجھے کھلاڑیوں کو جو موقع ملا, جو کھلاڑی ان میں سے میں نے سلیکٹ کیا ہے. تو یہ میرا ساجد, مصباح اس ٹیسٹ میں شکست کے بعد بہت زیادہ دل برداشتہ نظر آئے. ایک تو ان کی اپنی پرفارمنس اور پھر اس طرح سے ہار جانا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. کیا مصباح کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا وہ فیصلہ کر لیں, فیصلے کی گھڑی آپ پہنچی ہے؟
دیکھیں انسان کو مرنا برحق ہے, اس طرح کرکٹ سے ریٹائر ہونا برحق ہے, اور یقینی طور پر مصباح ایک پڑھے لکھے اچھے انسان ہے, یقینی طور پر انہوں نے تمام چیزوں کو جانچ لیا اور پتہ چل گیا ان کو 7 دنوں میں کتنے رن بنائے. تو مصباح الحق یقینی طور پر 2015 ورلڈ کپ ODI جس طرح ریٹائر ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں آخری ٹیسٹ میں ان کو اپنے کیریئر کا کھیل لینا چاہیے اور عزت سے جانے. مصباح الحق کی خدمات سے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا, کامیاب ترین کپتان ہے, 50 ٹیسٹ میں جس طرح پاکستان کی کامیابی کپتانی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مصباح الحق کو یقینی طور پر فیصلہ ان کے حق میں ہے اور یقین کو ریٹائرمنٹ لیں, مگر یونس خان کو یقینی طور پر موقع دینا چاہیے. پہلا پاکستانی ہو جائے گا, 10,000 بنانے کی ایبلٹی رکھتا ہے, 200 رن ہے. یونس خان اور مصباح الحق اس طرح کے کرکٹر نہیں ہے جو لوگ ان کو تنقید کریں گے, وہ کھیلتے رہیں گے دوسروں کے ریٹ. میں نے بریک کی تھی خبر, یقینی طور پر آپ کو یاد ہوگا سابق کپتان کی یقینی طور پر ان کو آخری میچ عطائی نہیں دے گا ایک بندہ, تو یقینی طور پر اس طرح کو 2020 کے سابق کپتان رہ چکے ہیں. تو یہ میں واضح طور پہ بتا دے چلوں, مصباح اور یونس خان اس طرح کے نہیں ہے, وہ کردار والے کرکٹر ہیں, ملک کے لیے کھیلتے ہیں. جہاں ان کو پتا چلے گا ہماری ضرورت نہیں ہے وہ سانس ہٹ جائیں گے. مگر کہنے کا مقصد ہے ان کی خدمات کو آپ نہیں ٹھکرا سکتے. بالکل ساجد, آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یقیناً آپ نے جو بات شاہد آفریدی کے حوالے سے کی تھی وہ اب نجم سیٹھی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ساجد, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا واقعی ساجد کی بات صحیح ہے, مصباح کو چلا جانا چاہیے آخری ٹیسٹ کھیل کے, سڈنی ٹیسٹ کے بعد؟ دیکھیں یہ فیصلہ مصباح, ایک بریک لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے کیا مصباح کو واقعی اب رخصت ہو جانا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ساجد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے اور کہہ رہے تھے کہ مصباح کو سڈنی ٹیسٹ کھیلنے کے بعد اب رخصت ہو جانا چاہیے. یا ساجد کے ساتھ جائیں گے یا اختلاف کریں گے؟ نہیں, میں نہ ساجد کے ساتھ جاؤں گا نہ میں مصباح الحق کے ساتھ جاؤں گا. مصباح الحق پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہے. اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پاکستان میں بہت سے کرکٹرز کے ساتھ ہوا, آخری میچ نہیں ملا ان کو. اور مصباح الحق نے اتنے اچھے طریقے سے 2010 کے واقعے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو اپنی کپتانی سے لے کر چلے ہیں. باقی بہت ساری چیزوں پر مجھے اختلافات ہیں اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے مصباح الحق آپ کے کپتان رہے ہیں, 6 سال کے بعد وہ آسٹریلیا گئے ہیں, 5 سال کے بعد وہ انگلینڈ گئے تھے, 3 سال کے بعد وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے, اور ہر جگہ وہ اپنے آپ کو ناکام رہے تھے منوانے میں. اب اگر وہ ارادہ کر لیتے ہیں چھوڑنے کا تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ اندیا نہیں دینا چاہیے تھا کہ جی میں سڈنی ٹیسٹ سے پہلے یہ فیصلہ کر لوں گا کہ میں نے جانا یا نہیں جانا. یا تو ان کو پاکستان سے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, یا ان کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. ان کی اس بات کو بھی 2 دن گزر چکے ہیں. دوسری جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی, پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی, پاکستان, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی سمت ہے نہ اس سلیکشن کمیٹی کی کوئی سمت ہے. بس جہاں جس کا جو دل چاہتا ہے, جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. آج جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے, آج بارش ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے. آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ پرفارمنس بیس موجودہ سلیکشن کمیٹی نے 3 سیریز کے لیے ٹیم اناؤنس کر چکی ہے. کوئی ایک لڑکا ایسا دیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ انضمام کی ٹیم نے دیا ہے؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ انضمام الحق اگر ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس کرنے والوں کو جہاز میں نہیں چلا سکتے. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیار انضمام الحق کی سلیکشن کمیٹی کا یہ ہے کہ ان کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے. اگر اظہر علی اور مکی آرتھر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جنید خان نہیں چاہیے, ان کو جو ہے وہ کامران اکمل نہیں چاہیے, ان کو جو ہے وہ محمد رضوان کو روکنا ہے آسٹریلیا کے اندر, تو پھر اس سلیکشن کمیٹی کو گھر بھیج دیں اور یہ 20 لاکھ روپے جو ہیں یہ باقی لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیں, تقسیم کر دیں, تاکہ پھر خواہ خواہی میں یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں سلیکشن کمیٹی کے ساتھ. اگر ان کو مصلحت کے ساتھ چلنا ہے فیصلہ کرے بھائی, فیصلہ کرے, یا تو پھر ان کو یہ اختیار دے دینا, وہ پاکستان سے بتا دیں کہ بھائی ان لڑکوں کو جہاز میں چڑھا دیں, ان لڑکوں کی کٹ بنوا دیں, ان لڑکوں کا جو ہے بیک پیک کروا دیں. پھر اتنی بڑی سلیکشن کمیٹی رکھ کر یہ فیصلے کرنے کا, یہ ڈرامے کرنے کا کیا وقت اور کیا بھروسہ ہے. دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کرکٹ کے لیے ہے, یا تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی اظہر علی کی قیادت میں پاکستان ون ڈے ٹیم ہار جائے, یا تو آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی اظہر علی کی جو ٹیم ہے اگر ہم نے اس میں تبدیلیاں کی اور اظہر علی بعد میں ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ جی یہ تو میری ٹیم ہی نہیں تھی. تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنے کی بات نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے, ایک ٹیم منتخب کرنے کا اختیار دیا, آپ کو ٹیم منتخب کرنی چاہیے, آپ کو مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے. آپ کھلاڑیوں کو منتخب کریں گے, کامران اکمل کو منتخب کریں گے, نہیں پرفارم کریں گے, آپ کے پاس جواز ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی پر وہ سلیکٹ ہوئے تھے, نہیں پرفارم کیا. ایک سلیکٹر نے یہ کہا کہ کامران پہ ہمیں 99% ہم تیار ہیں, 1% ہمیں جو ہے NOC چاہیے.
دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ، دیکھیں میرے جہاں تک اپنے ریسورسز ہیں، کامران اکمل کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آسٹریلیا سے جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ نے اسٹیٹ اوے منع کر دیا کہ جی ہم رضوان کو روکنا چاہتے ہیں اور کامران اکمل کو ہمیں نہیں چاہیے، کامران اکمل آپ نہ بھیجیں، ہم رضوان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ دوسری طرف جہاں تک بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، پاکستان کرکٹ بورڈ، یہ میں اپنے بڑے پکے ذرائع سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سلمان بٹ ہو گئے اور محمد آصف کے علاوہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اوپر آ کر تو یہ بات نہیں کی، لیکن دبے لفظوں میں یہ میسج ضرور ہے کہ جی ان کو منتخب نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ آپ ان کو منتخب کریں گے، کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ فی الحال اپنی ٹیموں کو کھلانے پر رضامند نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سلمان بٹ نے جب ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، آسٹریلیا کے سابق کرکٹرز نے بیانات دے دیا تھا کہ جی سلمان بٹ کو دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس نہیں آنا چاہیے، وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ کا اندر خانے یہی کہانی ہے کہ وہ سلمان بٹ کو اور آصف کو فی الحال آن نہیں کرنا چاہتے، آن نہیں کر سکتے۔ آصف آن کرنے کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو اب ہمارا بورڈ اپنے ڈومیسٹک سسٹم کو بھی آن نہیں کر رہا۔ ایک جانب ریجنز اپنا کام کر رہے ہیں، کلبز موجود ہیں، دوسری جانب خود بورڈ اب کلب کرکٹ کو کرانے جا رہا ہے۔ پہلے اسکول کرکٹ کی بات کی گئی، پھر کلب کرکٹ کی بات کی گئی، اور اب کلب کرکٹ کے لیے 7 کروڑ کا بجٹ بھی منظور ہو گیا۔ تو کیا ہمارے جو ریجنز ہیں جو ہمارے کلب کرکٹ کو چلا رہے ہیں وہ فیل ہے، ان کا فیلئر ہے، یا بورڈ کچھ اور سوچ رہا ہے؟ اس سے پہلے اصغر کب آن کیا ہے ڈومیسٹک سٹرکچر کو؟ آپ کے سٹرکچر تو آپ کا ہر 2 سال کے بعد نیا ہو جاتا ہے، ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ کتنے، پہلے 22 ڈپارٹمنٹ بھی کھیلیں، 16 بھی کھیلیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ 10 کھیلیں۔ ان کو چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اپنا قریبی بھارت سے ویسے نہیں کھیلتے، لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں، ان کے آئین میں ڈپارٹمنٹس کتنے ہوں گے، کب کون سا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوگا، وہ چیزیں آئین میں فکسڈ ہیں۔ تو کوئی اے آتا ہے، بی آتا ہے، سی آتا ہے تو وہ اس کو چینج، جب تک آپ مستقل مزاجی نہیں لائیں گے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 45 ہزار پلیئرز کو موقع ملے گا۔ نہیں وہ ملے گا، وہ تو ملے گا، لیکن اس کو مینج کیسے کریں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اوپر سے بیٹھ کے تو سارے کلبز کو نہیں دیکھ سکتا۔ 4000 کلبز کا میں نے بھی سنا تھا کہ ہزاروں کلبز کھیلیں گے، لیکن ان کلبز سے سب سے 6 ماہ کا شیڈول ہے سب سے نیچے دیکھیں ٹورنامنٹ کا، آپ 6 ماہ تک آپ کلب کا اسٹرکچر سمجھتے ہیں نا؟ کلب ہے، اس کے اوپر زون ہے، زون کے اوپر ریجن ہے، ریجن کے اوپر پھر آپ کا پھر باقی دوسرے علاقوں کے ریجنز ہیں، اسی طرح سے لاہور اور کراچی میں زونز ہیں، باقی جگہ پہ کچھ اور ہے۔ تو سب سے نیچے کا درجہ ہے کلب۔ اب اگر آپ ٹاپ والا آدمی، یعنی آپ کے ڈائریکٹر نیوز یا آپ کے جو بھی آپ کے ٹاپ میرا ہیڈ ہے، وہ آ کے اگر بالکل کاپی پہ آ کے بیٹھ کے شروع ہو جائیں تو کس طرح کی پینک پھیلے گی آپ کے دفتر میں، آپ کو اندازہ ہے؟ تو مطلب یہ کہ کلب کرکٹ جو ہے وہ عدم تحفظ ہے، کچھ نہیں ہونا اس سے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی پھر لوگوں کو نومینیٹ کرے گا نا، پھر وہ لوگ یہ سسٹم کہاں جائے گا؟ یہ جو سسٹم ہے یہ کہاں جائے گا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اتنے 7 کروڑ روپے آپ نے لگا دیے ہیں، لیکن جو کلب کرکٹ کے لیے ڈائریکٹر آپ نے اپوائنٹ کیا ہے یا جن کی خدمات آپ نے حاصل کی ہیں، محمد الیاس صاحب کی، پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، فارمر چیف سلیکٹر، ان کی خدمات اس لیے حاصل کی گئی ہیں کہ وہ ہر 2 ہفتے بعد، ہر 2 مہینے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پر ایک کیس ٹھوک دیتے تھے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی ہیں کہ ان کو ایک بند کمرے میں بٹھا دیا جائے تاکہ کم از کم عدالتوں کا سلسلہ تو نہ ہو۔ سب سے پہلے تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر بنانا چاہیے کلب کے لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہر طرح کی کرکٹ چلانے کے لیے، اگر ہر طرح کی کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ چلائے گا، اسکول کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھ رہا ہے، کلب کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھ رہا ہے، پاکستان سپر لیگ کے لیے آپ نے الگ سیکریٹریٹ بنا دیا ہے، تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر ہر چیز دیکھے گا تو پھر معاملات تو خراب ہوں گے۔ دوسری طرف یہ 7 کروڑ روپے آئے ہیں اور یہ ریجنز میں جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں جو ریجنز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، کلب کرکٹ کے حوالے سے بہت سیدھا سا SOP ہے۔ جو یہ ریجنز ہوتے ہیں یہاں پر ایک ٹورنامنٹس کے نمبر ہیں، وہ ٹورنامنٹس ہونے چاہیے۔ کیا ریجن میں اتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں؟ دوسری بات، بہت سے ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہیں ان کا فائنل ہی نہیں ہوتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ان منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ اپنے زون میں اپنی جگہوں پر جو ہے وہ کلب ٹورنامنٹس کرائیں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کون سے کلب ٹورنامنٹ پہ پیسے خرچ کر رہا ہے اور یہ پیسے کدھر جائیں گے؟ لوگوں کی جیب میں جائیں گے؟ یہ تو بتائے پاکستان کرکٹ بورڈ کہاں جائیں گے؟ ریجن دیکھیں گورننگ بورڈ کا، یہ آپ سے سوال ہے، گورننگ بورڈ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اگلے سال، تو اب ریجن دوسرے آئیں گے، ریجن 4 اگر دوسرے آئیں گے تو ان کے پھر 4 ووٹس بھی ہوں گے۔ تو کہیں یہ والا تناظر تو نہیں ہے پیسے صرف اسی ریجن کو جائیں گے جن کا ووٹ بھی پھر آگے لینا ہوگا؟ دیکھیں آصف، مجھے اتنا گہرائی میں تو نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ یہ جو 7 کروڑ روپے آپ نے کلب کرکٹ کے لیے اناؤنس کر دیے ہیں، دوسری طرف آپ فرانچائز سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹیموں کو اون کریں، مختلف ریجنز کو آپ اسپانسر کریں، پھر مختلف جو فرانچائزز ہیں وہ جو ہے وہ اپنے شہروں میں جا کر، اپنی جگہوں پر جا کر جو ہے وہ کلب کی سطح پر کرکٹ کرانے کی کوشش کریں، اوپن ٹرائل کرا رہے ہیں۔ تو یہ کیا میرا مطلب ہے کھچڑی بن جائے گی؟ یہ تو میرا مقصد ہے آپ کس کے دروازے پہ جائیں گے، کس کے دروازے پہ نہیں جائیں گے؟ پہلے ہی تحفظات کا
شکار ہیں اس پی ایس ایل کی انتظامیہ کی وجہ سے، جو پلان ہے، کیونکہ اس پی ایس ایل کے تھرو تو خود ریجنز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے نا. اب اگر اوپن کیمپ لگائیں اور 10-10 دن 15-15 دن آپ پورے پلیئرز کو جمع کر لیں تو پلیئرز تو وہی ہیں جو ریجن سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں ریجنز کو کون قبضہ کرے گا اور کون قبضہ نہیں کرے گا میں اس پر تو تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے ٹیموں کو اناؤنس کیا ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد یا پھر کوئٹہ یا پھر آپ نے پشاور، ان کا ریجن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تال میل ہی نہیں ہے، سب اپنی الگ الگ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انڈیا میں ہوتا ہے نا، انڈین پریمیئر لیگ ہوتی ہے، وہ ریجنز کو انوالو کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہم کرتے چلیں، چونکہ وقت کی بھی لمیٹڈ ہے، تو بات یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک میں اور جو ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی چیز آ گئی ہے، اور پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے لوگ آپس میں لڑتے تھے، اب پلیئرز بھی لڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاب ریاض اور یاسر کا بھی ہو چکا ہے. لیکن گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ چیز ہوئی باسط علی اور محمود حامد کے درمیان. تو باسط علی نے کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا، محمود حامد نے کہا معاملہ ختم نہیں ہوا. ذرا بتائیے گا باسط نے چیئرمین سے ملاقات کے بعد کیا کہا تھا اور محمود حامد نے کیا کہا تھا؟ سے بھی ہو چکا ہے، محمود کی طرف سے بھی ہو چکا ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو اس سے بات کر لیجیے. باسط نے جس طرح مجھ سے ٹی وی کے اوپر بات کی اور جو انہوں نے معافی مانگی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ انہوں نے غلطی کی. تو غلطی اگر نہیں کی تو معافی انہوں نے کس چیز کی مانگی؟ تو بات یہ اگر وہ اگر معافی مانگتے ہیں مجھ سے آگے تو ٹھیک ہے، جو چیز ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے. اب ہر چیز کے نارمز ہوتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اب یہ ہے کہ وہ ان کے پریمیسز میں چیز ہوئی ہے، اب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے چیئرمین صاحب کی ثواب دید ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں. میری طرف باسط کہتے ہیں میری طرف سے بات ختم ہو گئی ہے، محمود سے بھی بات ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو محمود سے پوچھ لیں. اس کے بعد ہم نے محمود کو بلایا، محمود سے پوچھا، وہ کہتے ہیں باسط اپنی معافی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو بات کہاں سے ختم ہو جائے گی؟ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات آپ کر رہے ہیں ایک جیو سپر اسپورٹس چینل پر باسط علی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور پورا دن اس خبر کو پیٹتا رہا ہے میڈیا. باسط علی کے بارے میں محمود حامد کہتا رہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، میری گھر سے تربیت نہیں ہوئی ہے کہ میں بھی ایسا ہی کرتا. پھر باسط علی نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو بولا گیا کہ جی آپ اس معاملے کو ختم کریں، معافی مانگ لیں، تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی. جب آپ نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو پھر آپ کو معافی. لیکن اس سے پہلے میں اگر تھوڑا سا آپ کو پہلے لے کر جاؤں، اگر باسط علی نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا تو محمود حامد نے باسط علی کا کیوں نام لیا؟ سب سے اہم سوال تو یہ. پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ میچ چل رہا تھا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، مختلف میڈیا چینلز کے نمائندے وہاں موجود تھے اور ہر ایک باسط علی کے بارے میں جو ہے محمود حامد سے تبصرہ لے رہا تھا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی میرے ساتھ باسط علی نے کیا. باسط علی آتے ہیں وہاں پر میڈیا چینلز کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی، اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ پوچھ لیں محمود حامد سے کب، کہاں اور کیسے ہوا یہ. لیکن اس وقت تو آپ خاموش رہے. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو باسط علی نے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید یہ اگلی رات کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود ٹیلی ویژن پر یہ پٹی چلتے ہوئے دیکھی کہ اب مزید پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. لیکن کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس بات سے بڑا دل برداشتہ ہوں کہ میں نے 2 صفحے کی رپورٹ دی تھی اور وہ 2 صفحے کی رپورٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. تو ہم کون سی بات کا یقین کریں باسط علی کی اور کون سی بات کا یقین نہ کریں؟ جب وہ پٹی چل رہی تھی، یہ کوئی بات ہے غالباً رات کو 10:30 کی، اس وقت نجم سیٹھی اور شکیل شیخ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے اور واضح طور پر چل رہا تھا میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا. اور دوسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ سیٹھی صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، شہریار صاحب میرے والد کی طرح ہیں، میں اپنی سروس کو جاری رکھوں گا. آصف کیا اصغر ایک رات لیکن چیز ثابت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ایک رات پہلے میں اور آپ ساتھ بیٹھے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت خبر کیا آئی تھی کہ انہوں نے ریزائن کر دیا. اس کے اگلے دن کچھ اور آیا، اگلے دن کچھ اور آیا. تو کس چیز پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں؟ یہ جو واقعہ ہوا یہ اس پہ تو کوئی آر نہیں. اگر یہ واقعہ ہوا تو بہت غلط ہوا ہے، اور جس کیونکہ یہ سنا ہے اس کا ایک گواہ بھی موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عتیق الزماں وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا. کہاں کسی نے نام لیا، بلکہ محمود حامد صاحب کے منہ سے میں نے سنا تھا انہوں نے عتیق الزماں کا نام بالکل SSGC کے کوچ. تو ان کو بھی بلا کے پوچھ لینا. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس طرح سے اس چیز میں متحرک نظر نہیں آ رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور جا کے فیصلہ کروں گا. کیوں لاہور جا کے فیصلہ کریں گے؟ کراچی میں واقعہ ہوا، کراچی میں آپ وہ بھی 2 دن مزید ہے، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، کر سکتے ہیں بات. بالکل، کیوں نہیں؟ آپ چیز کو لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اسپیکولیشن کرنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، رپورٹ جو لیکس ہوتی ہیں یہ پہلے وقار کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ابھی باسط نے کہا کہ میری رپورٹ لیکس ہو گیا اور شہریار صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا تھا اور میں نے اپنے خاص آدمی کو دیا تھا. پھر یہ رپورٹ انہوں نے نام لیا وحید خان کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ انہوں نے نام لیا باسط علی نے. وحید خان کے یا یایا حسینی کے یا باقی آپ کے
سب ذرائع ہوتے ہیں نہیں، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. میڈیا پاناما لیکس کہاں سے آ گئی؟ بات کرتے ہوئے انہوں نے نام لیا ہے. نہیں یہ تو ہوتا ہے نا اگر یہ تو آپ کا کام ہے نا. یہ پاناما لیکس کہاں سے آئیں؟ تو یہ باسط لیک کیسے لیک ہو گئی؟ ہوتا ہے دنیا بھر میں صحافی اسی طرح سے کام کرتا ہے. سورسز تو ہوتی ہے نا. یہی ہے کہ بورڈ میں عدم اعتماد چل رہا ہے. چیئرمین صاحب کے اپنے ہاتھ کی چیز بھی اس طرح سے آ جاتی ہے سامنے. دیکھیں آپ صحافی ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بورڈ میں عدم اعتماد چل رہا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو نجم سیٹھی چلا رہے ہیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے واقعی سربراہ جو ہیں وہ شہریار صاحب ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا کہ پاکستان ٹیم کی جو ہے وہ کوئی رپورٹ کسی نے جمع کرائی اور وہ رپورٹ باہر آ گئی ہو. اگر آپ کو یاد ہو جب ایک انکوائری ہو رہی تھی یونس خان کو اور محمد یوسف کو اعجاز بٹ نے بین کر دیا تھا، ایک کمیٹی انکوائری کر رہی تھی. آپ تو رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، پوری ویڈیو لیک ہو گئی تھی باہر، آپ بات کر رہے ہیں رپورٹ کی. دیکھیں میڈیا کا کام حقائق کو سامنے لے کر آنا ہے. ہر کوئی اپنے ذرائع کو جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ جاتا ہے اپنے ذرائع کے پاس اور خبر لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے جو پھر بریکنگ نیوز کی شکل میں جو ہے میڈیا پر چھا جاتی ہے. تو اگر یہ خبریں نہیں نکلیں گی، رپورٹس نہیں لیک ہوں گی تو پھر میڈیا کا کیا کام ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اور آصف آپ کا بھی بہت شکریہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین آج ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے یہ بات ضرور کریں گے کہ پاکستان کے ویران میدان آباد ہونے کو ہیں. ایک آسرا، ایک امید نجم سیٹھی صاحب نے بالکل دلائی ہے پاکستانی قوم کو کہ مارچ کے مہینے میں ویسٹ انڈیز سے جو ہے 2 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے اور 2 میچ جو ہے فلوریڈا میں کھیلے جائیں گے. اس کے لیے بورڈ سے، ویسٹ انڈیز کے بورڈ سے تو بات چیت ہو چکی ہے، تاہم جو ویسٹ انڈیز پلیئر ایسوسی ایشن ہے اس سے ان کے کچھ تحفظات ہیں، اس پہ بات چل رہی ہے. اگر وہ تحفظات دور ہو جاتے ہیں تو پی ایس ایل کا فائنل بھی لاہور میں ہوگا اور یہ 2 میچز بھی لاہور میں ہوں گے. امید ہے کہ بورڈ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوگا. ہمارے ویران میدان ایک بار پھر آباد ہوں گے. اجازت دیجیے.